اور اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ میکسیکو کی سپریم کورٹ نے پہلی بار ایک خاتون کو ملک کے اعلیٰ ترین عدالتی ادارے کی سربراہی کے لیے منتخب کر لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جسٹس نورما پیاسا نے سپریم کورٹ کی سربراہی کے طور پر 4 سال کی مدت کے لیے حلف اٹھایا اور ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کی آزادی کو برقرار رکھنے کا عہد کیا۔ نو منتخب چیف جسٹس نے کہا ہے کہ حکومت کی شاخوں کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کے لیے عدالتی آزادی ناگزیر ہے۔ میری بنیادی تجویز یہ ہے کہ میں اپنا ذاتی ویژن کو چھوڑ کر اکثریت کے لیے کام کروں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس یوکرین کے حوصلے پست کرنے کے لیے ڈرون حملوں کی ایک طویل مہم کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ انہیں انٹیلیجنس رپورٹس موصول ہوئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ ماسکو ایرانی ساختہ شاہد ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے حملہ کرے۔ زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس نے ڈرون حملوں کی طویل لہر کے ساتھ یوکرین کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ہمیں یقینی بنانا چاہیے کہ دہشت گردوں کا یہ مقصد باقی تمام لوگوں کی طرح ناکام ہو جائے۔ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کی سربراہ کرسٹینا جاروا نے کہا ہے کہ 2023 میں دنیا کا بڑا حصہ مہنگائی سے متاثر ہوگا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سربراہ IMF نے کہا ہے کہ 10 ماہ سے جاری روس یوکرین جنگ دنیا بھر میں ہونے والی مہنگائی اور شرح سود میں اضافے سے چائنا سے اٹھنے والی کورونا کی نئی لہر کے باعث مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ کرسٹیانا نے کہا ہے کہ دنیا کا 1/3 حصہ معاشی بحران کا شکار رہے گا جس کا سبب امریکہ، یورپ اور چین کی معاشی سست روی ہے اور اس کے نتیجے میں بہتر معیشت رکھنے والے ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ سربراہ IMF کا کہنا ہے کہ 2023 میں شرح نمو 2.7% رہنے کا امکان ہے۔